ایک حدیث کے لیے میلوں ان صحابہ نے سفر بھی کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور سفر ہے کہ شام میں حضرت عبداللہ بن انیس رہتے تھے صحابی رسول، ان کو ایک ایسی حدیث یاد ہے یا سنا ہوا ہے جو میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے نہیں سنی۔ انہوں نے باقاعدہ اونٹ خریدا، سفر کی تیاری کی، یعنی تقریباً 500-600 کلومیٹر کا سفر کر کے عبداللہ بن انیس سے صرف اور صرف ایک حدیث سننے کے لیے۔ یہی سفر حضرت ابو ایوب انصاری نے مصر کا کیا کہ ایک حدیث حضرت عقبہ بن عامر سے سننے کے لیے اتنا لمبا سفر صحابہ کرام نے اس لیے اختیار کیا، انہیں اس کی حفاظت کی فکر تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حدیث رسول کا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمودات کا شریعت میں کیا مرتبہ اور مقام ہے۔ اور یقین کیجئے کہ حدیث پر عمل کیے بغیر، حدیث کو مانے بغیر کوئی شخص اسلامی ارکان اسلام پر بھی عمل پیرا نہیں ہو سکتا۔ جب تک آپ حدیث کو نہیں مانیں گے، جب تک حدیث پر عمل نہیں کریں گے۔ مستدرک حاکم میں ایک روایت ہے کہ حضرت امام حسن بصری جو ہے عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سنا رہے ہیں کہ وہ ایک دن درس حدیث دے رہے تھے حضرت عمران بن حسین، تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ ہمیں حدیث کا درس دیتے رہتے ہیں، کہ آپ آئندہ سے ہمیں قرآن کا درس دیں، کہ ہمیں حدیث زیادہ سمجھ نہیں آتی، یہ باتیں ہماری سمجھ سے باہر ہے، آپ قرآن کا درس دیا کریں تاکہ ہم سمجھ سکیں۔ حضرت عمران بن حسین صحابی رسول نے فرمایا کہ اے فلاں شخص، تو اور تیرے ساتھی جو اس نظرے کے حامل ہیں کہ قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے، اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم قرآن پڑھتے ہو، قرآن پاک میں نماز کے بارے میں مجھے ذرا تفصیلات بتاؤ، کہ اللہ نے تو قرآن میں صرف یہی فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور اسے والمقیمین الصلاۃ الذین یقیمون الصلاۃ، نماز کی تفصیلات مجھے قرآن سے دکھاؤ کہ کہاں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہو کہ زور کی نماز آپ نے 4 پڑھنی ہے، عصر کی 4 پڑھنی ہے، قراءت سری رکھنا ہے، مغرب کی 3 ہے، فجر کی 2 رکعتیں ہیں، فرائض کے حوالے سے، ارکان کے حوالے سے، سنن کے حوالے سے یہ تفصیلات مجھے قرآن میں بتاؤ۔ زکوٰۃ کے بارے میں بتاؤ کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ کن کن چیزوں پر کتنی مقدار میں زکوٰۃ ہے، حتیٰ کہ انہوں نے تمام ارکان اسلام ایک ایک کر کے اس شخص کے پاس گنا اور ان کو بتایا کہ اب ان کی تفصیلات مجھے قرآن سے دکھاؤ، تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن ہی ہمارے کافی ہے؟ تو اس شخص نے یہ باتیں سن کر کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، لقد احییتنی، آپ نے مجھے زندہ کر دیا۔ اور حضرت حسن بصری فرماتے کہ یہی شخص جس نے کہا تھا کہ ہمیں آپ قرآن کا درس دیا کریں، جب وہ فوت ہو گئے تو کہتے کہ وَكَانَ مِن كِبَارِ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ، کہ یہ شخص پھر حدیث پڑھ کے دین میں سمجھ عطا کر کے وفات سے پہلے تک وہ بڑے فقہاء میں شمار ہونے لگا تھا، یعنی مسلمانوں کے بڑے فقہاء میں سے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے بغیر ہم ایک پل بھی زندگی اسلامی زندگی نہیں گزار سکتے جب تک اس پر عمل نہ کرے۔ یہی باتیں صحابہ کرام کے سامنے تھی، انہوں نے بڑی محنت کی، طول و عرض کا سفر کیا، اور بعد میں آنے والے محدثین نے بھی بے شمار مثالیں کتابوں کے اندر کتب رجال میں موجود ہے، کہ میں آپ کو صرف ایک ہی واقعہ سناتا ہوں، بے شمار واقعات ہیں۔